اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم۔ امام حسین علیہ السلام 4 انٹرنیشنل ٹی وی کربلا معلیٰ سے اس وقت آپ پروگرام معرفت منتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ہماری گفتگو کا سلسلہ حضرت منجی عالم بشریت امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے عنوان سے چل رہا ہے۔ البتہ جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ مختلف مناسبات کے موقع پر گفتگو کا سلسلہ وہاں سے کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان سب چیزوں کا جو بھی اسلامی اطوار ہے یا اسلامی تواریخ ہے یا جو شخصیات ہے اسلام میں کہ جن سے ہم ولایت رکھتے ہیں، اور وہ افراد کے جن سے ہم براعت کرتے ہیں، یقیناً یہ سب کے سب ان کا ایک گہرا ربط ہے ہمارے وقت کے امام حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ساتھ۔ چونکہ اول تاریخ سے لے کر آج تک یہ سلسلہ جاری رہا کہ ایک جو ہے وہ حزب خدائی ہے، خدائی گروہ ہے، اور دوسرا گروہ اس کے سامنے جو ہے وہ ظاہر ہے کہ طاغوت کا گروہ ہے۔ یہ دونوں کا سلسلہ ابتدا سے چلتا آ رہا ہے، اور اسی کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حق اور باطل بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ گروہ حق ہے جس کو جو ہے وہ حزب الہی کہا جا سکتا ہے، اور دوسرا جو اس کے مقابلے میں جس گروہ کو ہمیشہ سے تشکیل ہوتا آ رہا ہے، اور وہ ہے گروہ طاغوت۔ اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ گروہ جو خدائی گروہ ہے، یہ جو ہے یہ گروہ نور ہے۔ یہ لوگوں کو خود بھی نورانی ہے، دوسرے لوگوں کو بھی نور کی طرف دعوت کرتے ہیں، وہی کام کرتے ہیں جو خدائی کام ہوتے ہیں، جو خدا جو ہے اللہ ولی الذین آمنوا، خدا ان لوگوں کا ولی ہے کہ جو لوگوں کو جو ہے وہ خدا جو ہے وہ لوگوں کو ظلمات سے نور کی طرف لے کے جاتا ہے، اور جو اصحاب طاغوت ہے ان کو جو ہے وہ نور سے ظلمات کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ ہدایت یافتہ ہوتا ہے اس کو ظلمات کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ یعنی ایسا بھی ہوتا ہے، اس سے شاید اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ ایک مومن کے گھر میں پیدا ہو جاتا ہے، باپ ماں خاندان والے سب مومن ہوتے ہیں، اس کے اوپر کوئی ایسی آفت آ جاتی ہے کہ یہ جو ہے، اس آفت کو میں اس عنوان سے کہہ رہا ہوں کہ کچھ ان کے گناہوں کے ایسے کچھ اثرات ہوتے ہیں، ایسے قبیح گناہ کے مرتکب یہ شخص ہو جاتا ہے، دل مردہ ہو جاتا ہے۔ والدین کے مومن ہونے کے باوجود یہ شخص جو ہے وہ کفر کو پسند کرنے لگ جاتا ہے۔ اکثر ہمارے معاشروں میں اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ گروہ ہے کہ جو گروہ طاغوت اس کو کہا جائے، طاغوت کا گروہ ہے، اور یہ جو ہے وہ اصحاب نور ہے جو در حقیقت اولیاء خدا ہے۔ تو اس کا سلسلہ یہ ابتدائی ایام سے چلتا رہا، اور آج بھی یہ سلسلہ اور یہ نظام جو ہے وہ روا دواں ہے۔ اور جہاں تک میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں آج کے اس عنوان سے کہ خود حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی جو حکومت ہے اور جو قائم ہونے والی ہے، تو اس حکومت جس کو دعائے افتتاح کا جملہ ہے اللہم نرغب اللہم انا نرغب دولت الکریمہ، جو دولت کریمہ ہے خدا ہمیں چاہیے، وہ دولت کریمہ چاہیے، دعائے افتتاح کا جملہ ہے، ابتدائی جملے ہیں۔ میں انشاءاللہ العزیز اس کو جو ہے آج آپ کی خدمت میں تلاوت کروں گا اس کو، لیکن پہلے میں یہ چیز عرض کروں کہ دیکھیں، یہ جو ہم کہتے ہیں کہ انا نرغب الیہ دولت الکریمہ، کہ ہم جو ہے وہ دولت کریمہ کے خواہش مند ہے، ہمیں دولت کریمہ چاہیے۔ یعنی ایک ایسی حکومت کہ جہاں پر حق جو ہے اس کا بول بالا ہو جائے گا،
جو کفر ہے، نفاق ہے، فسق ہے، اور جو ظالم ہے، ظالمین ہے، وہ جو ہے وہ انتہا تک پہنچ جائیں گے۔ سلسلہ ان دونوں کا ابتدائی بشریت کے خلقت سے شروع ہے۔ اب بہت سارے لوگ جو ہے وہ ایک اعتراض بھی کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہوا انسانیت کا، حالانکہ ہمیں کچھ ایسے آثار ملتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی انسان موجود تھے۔ تو ہم نے کہا بھئی یہ تو ہمارے روایات میں جو کوئی نئی بات آپ نے کی ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ اس آدم سے پہلے 50,000 آدم گزرے ہیں، ہمارے پاس تو یہ لٹریچر میں موجود ہے، اس میں کون سی آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کب کہا کہ بشریت کی یہاں سے آغاز شروع ہوئی۔ لیکن اندازہ یہ ہوتا ہے کہ جو روایات میں ہے وہ قوم جو تھی نا، اس میں بھی یہ سلسلہ تھا، یہ حق اور باطل کا سلسلہ وہاں پر بھی اسی عروج میں تھا کہ ایک گروہ جو ہے وہ گروہ حق ہے، دوسرا جو ہے وہ گروہ باطل ہے، اور گروہ باطل اکثر اوقات گروہ حق کے مقابلے میں سورہ اعراف کو اگر ہم پڑھ لیں، جہاں پر وہ گفتگو ہے کہ اہل اعراف جو ہے وہ اہل اعراف، اس کے بہت سارے وجہ تقسیمیہ بھی بیان کی گئی ہے کہ اس کو کیوں اعراف کہتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ وہاں پر اہل جہنم اور اہل بہشت کے درمیان جو سلسلہ گفتگو ہوتی ہے، وہاں پہ دونوں کے درمیان جو گفتگو کا سلسلہ ہے کہ اہل بہشت جو ہے وہ اہل نار سے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مثلا بہت ساری گفتگو ہے کہ خدا نے جو وعدہ کیا تھا ہم سے، ہمیں اپنے وعدے کے مطابق بہشت میں ڈال دیا، ہمارا ٹھکانہ بہشت قرار دیا، اور تم لوگوں سے جو وعدہ کیا تھا کہ تجھے جہنم میں لے کے جاؤں گا، تم لوگوں کے ساتھ ویسے ہی کیا جو ان کا وعدہ تھا۔ بہت لمبی گفتگو ہے، وہاں سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اہل بہشت کی تعداد جو ہے وہ کم ہے، اہل نار کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہے۔ تو یہ بہرحال جو ہے وہ سلسلہ ایسے رہا کہ ابتدائے بشریت سے لے کر جو اہل طاغوت ہے ان کی تعداد بھی زیادہ رہی، ان کی جو ہے وہ ان کے پاس سہولیات بھی زیادہ رہے۔ جو اہل حق ہے وہ ہمیشہ قلیل اور کم تعداد میں رہی۔ مثلا آپ کسی بھی پیغمبر کا جو ہے نا دور کو آپ ملاحظہ کریں، وہاں پر جو پیغمبر ہوتے تھے وہ ہمیشہ مشکلات میں نظر آتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مشکل میں تھے، اور حتیٰ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے تنگ آ جاتے ہیں کہ اس قوم کے لیے عذاب کا مطالبہ کر دیتے ہیں، اللہ سے عذاب کا مطالبہ، خدایا اس قوم کو غرق کر دے، اتنا تنگ آ جاتا ہے۔ نبی ہے، معصوم ہے، نبی معصوم کا ذاتی غصہ میں اور آپ کی طرح نہیں ہوتا کہ کوئی ہمیں برا بلا کہیں تو ہمیں غصہ آ جائے گا، بلکہ وہ دیکھیں معصوم یہ عصمت کس چیز کو کہتے ہیں، یعنی جو اوصاف رذیلہ سے دور ہو اس کو معصوم کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں اوصاف رذیلہ کیا ہے؟ ہم لوگ غصہ ہمیں آتا ہے اگر ہمیں کوئی تھوڑی سی کچھ کہے جو ہماری شخصیت کے مطابق نہ ہو، ہم غصہ ہمیں آتا ہے۔ ہم جو ہے ہمارے اوصاف رذیلہ میں غصہ شامل ہے، حسد شامل ہے، لالچ شامل ہے۔ ہو سکتا ہے ہم کسی شخص سے نفرت کریں، لالچ کی وجہ سے نفرت کریں، ہو سکتا ہے ہم جو ہے وہ کسی شخص سے نفرت کریں چونکہ ہمارے شخصیت کے عین مطابق وہ نہیں ہے، اور یہ انسانی جو اوصاف رذیلہ انسان کے وجود میں پائے جاتے ہیں۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے معصوم نبی کا، یہ ذہن میں رکھیں کہ ان کا غصہ ہماری طرح غصہ نہیں ہوتا، ان کا وہ کسی لالچ کے تحت، نعوذ باللہ، کسی حسد کے تحت، کسی اور اس چیز سے غصہ نہیں، بلکہ وہ اس باطنی در کو حس کرتے ہیں کہ جہاں سے، یعنی نبی، اسی پر ہم نے ایک جواب دیا تھا۔ ایک ناسبی تھا، اس نے بہرحال اس قسم کی گفتگو کی، اس نے کہا کہ آپ لوگوں کے امام جو ہے وہ خوف کی وجہ سے وہ جا چکے ہیں غیبت کے پردے میں۔ تو ہم نے ان کو کہا کہ ہم جو ہے وہ عصمت کے قائل ہے، جو عصمت کا قائل ہوتا ہے۔ مطلب میں نے طولانی گفتگو وہاں پر کی، لیکن میں اتنا عرض کروں کہ جو معصوم کا خوف ہے نا، وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ کوئی مجھے قتل کر دے گا، بلکہ خوف جو ہے وہ بڑی اندرون اسلام کا خوف ہوتا ہے کہ کئی اسلام، مثلا سید شہداء علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ سید شہداء علیہ السلام کو خوف ہوا اس عنوان سے کہ اگر میں قربانی کربلا میں نہ دوں تو یہ جو ہے وہ اسلام خطرے میں پڑ جائے۔ تو وہ چونکہ وہ باطنی اور تہ نقطہ اور ایسی چیزیں جس کو عام انسان درک نہیں کر سکتا،
اس کو مولا حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نبی معصوم ہے، عصمت ہے اس کے پاس، یعنی حتیٰ یہاں کے اس قدر یعنی اس عصمت کے ساتھ اس قدر مصیبت میں رہے کہ انہوں نے مطالبہ عذاب کر دیا قوم کے لیے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے معصوم ہے، اس قدر مشکلات میں کیوں ہوتے تھے انبیاء؟ ظاہر سی بات ہے کہ جو اہل باطل ہے وہ طاقت میں ہے، طاقتور ہے، وگرنہ جو اہل حق ہے وہ کم تعداد میں ہے۔ ہمیشہ عذاب کشیدہ لوگ ہیں، ہمیشہ عذاب انہی کے اوپر ہے۔ ان کے ظلم، ان کی بربریت، ان کو انڈر پریشر کرنا، یہ سب ظاہر سی بات ہے کہ ان لوگوں کے وہ طاقت میں رہتے ہیں، تو ان کو جو ہے یہ ان کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو میں اس عنوان سے عرض کر رہا تھا کہ ابتدائی بشریت سے لے کر معصوم حضرت لوط علیہ السلام نے عذاب کا مطالبہ کر دیا، حضرت نوح علیہ السلام نے عذاب کا مطالبہ کر دیا، بلکہ باقی انبیاء علیہ السلام نے بھی اسی طریقے سے خود جو ہے وہ عذاب کا مطالبہ کر دیا، ان لوگوں کے لیے بد دعا دی، عذاب ان کے اوپر اللہ نے بھی عذاب نازل کر دی۔ تو اہل حق اور اہل باطل یہ ہمیشہ سے چلتے آ رہے ہیں، اور ہمیشہ حکومت بھی اکثر اہل باطل کے ہاتھ میں رہی۔ یکا دکا مثلا حضرت داؤد علیہ السلام یا حضرت سلیمان علیہ السلام جو کہ باپ بیٹے ہیں، ان کے حکومت ان کے پاس تھی، اللہ کی خاص منشا وہاں ان کو حکومت دی گئی، وگرنہ باقی جو حکومت ہوا کرتی تھی نا وہ اہل باطل کے ہاتھ میں ہوا کرتی تھی۔ اور یہی دور جو ہے بنو عباس اور بنی امیہ کا دور بھی کچھ اسی طریقے کا دور ہے جہاں پر مشکلات زیادہ ہے۔ آج کے اس دور میں بھی بہرحال حکومت اکثر انہی لوگوں کے پاس ہے، جو مومن ہے وہ مشکلات میں ہے، ان کی کوئی مومن کے لیے جگہ جو ہے نا وہ تنگ ہوتی جاتی ہے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ مومن کے لیے جگہ جو ہے وہ تنگ ہوگی ہر جگہ پر، اپنا ملک بھی اس کا اپنا ملک نہیں رہے گا، جو دوسرے کے ملک میں جائے گا وہاں پر بھی مشکلات ان کے لیے بنے رہیں گے، لوگوں کو ایسا لگے گا یہ مومن کی وجہ سے ہم لوگ جو ہے نا وہ ہمارے لیے مشکلات ہے۔ تو اس کے لیے یہ جو دعائے افتتاح کے جملے ہیں جس کو میں پڑھ لوں آپ کی خدمت میں، فرمایا اللہم انا نرغب الیک فی الدولۃ الکریمہ، یعنی خدا سے گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ چاہتے ہیں بار الہ ہمیں چاہیے، ہمیں ضرورت ہے دولت کریمہ، جو کریم حکومت ہے، ایسی حکومت کہ جہاں آج ہم تنگ آ چکے ہیں، ہماری بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، لیکن ایسی حکومت جو کریم حکومت ہوگی۔ پھر اس کے کچھ صفات بھی ہے، چونکہ دعا معصوم علیہ السلام سے ہیں تو ظاہر ہے کہ مفاہیم بھی اسی اعتبار سے جو ہے وہ وسیع ہے۔ ہماری دعائیں جو ہوتی ہے وہ محدود ہوتی ہے، ایک حد میں ہم دعا کرتے ہیں، ہماری اتنی بڑی ذہن نہیں، اتنی بڑی سوچ ہماری نہیں ہوتی کہ ہم جا کے کوئی عظیم دعا کر سکیں، بلکہ ہماری دعا ہمیشہ محدود ہوتی ہے۔ فرمایا کہ تعز بها الاسلام، اس دولت کریمہ کی وجہ سے، اس کے ذریعے سے تعز بها الاسلام، ہاں کی ضمیر اسی حکومت کی طرف ہے، حکومہ، یعنی اس کے ذریعے سے آپ اسلام کو عزت دے دو گے، اس کے ذریعے سے آپ اسلام کو عزت دے دو گے، اور وَتُذِلُّ بِهَا النِّفَاقِ، اور نفاق کو ذلیل کر دو گے۔ اسی دولت حکومہ حضرت صاحب الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی اس دولت کریمہ، یہاں پر دولت کریمہ جو ہے وہ تفاسیر ہو چکے ہیں، ہمارے مفسرین علماء شیعہ مفسرین نے تفسیر کیا کہ یہاں سے مراد جو ہے وہ حکومت حضرت بقیت اللہ روحی و ارواحنا لہ الفدا ہے۔ اور فرمایا کہ اس دعا میں جو دعائے افتتاح ہے اس کے ذریعے سے آپ نفاق کو تذلیل کر دو گے، وَأَهْلُهُ، اور جو اہل نفاق ہے، دیکھیں اس میں سے دو جملے ہیں، ایک یہ ہے کہ اسلام کو عزت دے دو گے، وَأَهْلُهُ، اور اسلام کے اہل کو، جو مسلمان ہے جو مومن ہے وہ اس دولت کریمہ کی وجہ سے تعز بها الاسلام وَأَهْلُهُ، یعنی خود اسلام کو عزت اور جو پیروان اسلام ہے، اور وَتُذِلُّ بِهَا النِّفَاقِ وَأَهْلُهُ، اور جو نفاق ہے، جو یہ دوسرا گروہ ہے جس کو اصحاب طاغوت کہتے ہیں،
اس کو بھی کیا کر دیں گے، اسی دولت کریمہ کی وجہ سے، اس کے ذریعے سے ان کو جو ہے وہ تذلیل ان کی ہو جائے گی، تب یہ جا کے ذلیل ہوں گے، وگرنہ یہ لوگ جو ہے وہ ہمیشہ پاور میں رہتے ہیں۔ اور ایک بڑا خوبصورت جملہ جو اس کا ہے، اور فرمایا کہ وَتَجْعَلُنَ فِيهَا مِنَ الدُّعَاءِ إِلَىٰ طَاعَتِكَ، اور ہمیں جو ہے ان لوگوں میں سے قرار دے کہ جو لوگوں کو آپ کی اطاعت کے لیے دعوت کرتے ہیں، کہ آپ جو ہے وہ اللہ کے مطیع بن جاؤ، یعنی ان داعین میں سے جو داعی ہوتا ہے، داعی الی الحق ہوتا ہے، ہم لوگوں، یعنی ہمیں اس کی تفسیر اس طریقے سے، یعنی ہمیں اصحاب حضرت صاحب الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف میں قرار دے۔ ان کا جملہ یہی ہے، اس کی اصل تفسیر جو ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے کہ جو اہل حق ہے اور حق کی طرف لوگوں کو دعوت کرتے ہیں، ہمیں ان داعین میں سے قرار دے جو داعی ہے، جو لوگوں کو دعوت دیتے ہیں حق کی طرف، حق کے وہ ہوتے ہیں۔ اور اس میں سے یعنی ہمیں حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے اصحاب میں سے قرار دے، والقادۃ الی سبیلک، اور وہ لوگوں کو جو ہے وہ آپ کے راستے کی طرف لوگوں کو قیادت کرتے ہیں، وہ رہنمائی کرتے ہیں خدا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق اور صبر کا توصیہ جو قرآن کی آیات ہے، وترزقنا بہا کرامت الدنیا والآخرہ، اور ہمیں رزق کر دے دنیا اور آخرت کی کرامت و شرافت، شرافت دنیا اور شرافت اخرى، وہ یہی ہے کہ ہمیں اسی سے، یعنی انتظار جو ہے وہ حق کا ہے کہ حق کب آ جائے، اور باطل جو ہے اذ جاء الحق وزہق الباطل، جب حق کا ظہور ہو جائے گا تو اس وقت جو ہے وہ باطل جو ہے وہ مٹ جائے گا۔ تو یہ وہ دعا ہے، دعا افتتاح کے خوبصورت جملے جو میں آپ کی خدمت میں نے تلاوت کی ہے، یعنی خود اس حکومت کا اور اس جہاں پر روایات کو ہم جب ملاحظہ کرتے ہیں تو واقعاً اس دور کی جو حکومت ہے، جو حضرت کی حکومت ہے، وہاں پر دیکھتے ہیں کہ بالکل ایک جنت نما یہ دنیا جو ہے وہ جنت نما، البتہ اس حکومت کریمہ کے قیام سے پہلے، اس حکومت کریمہ کے قیام سے پہلے کچھ ایسے واقعات جو ہے وہ ہونے ہیں جو بڑے عجیب ہوں گے، بڑے عجیب واقعات ہوں گے۔ کتابیں لکھی جا چکی ہیں، مخصوصاً کتاب نجم الثاقب مرحوم محدث نوری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، مرحوم محدث نوری، یہ کتاب جو نجم الثاقب ہے بڑی اچھی کتاب ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ اس کے اندر جو علامات کی طرف کرتے ہیں، پھر اسی سے جو روایات ہے وہ ہوتے ہیں، اور دوسری کتابوں میں البتہ یہ موجود ہے، لیکن جہاں پر ہے کہ کچھ ایسے واقعات اور ایسے عجیب و غریب واقعات کی طرف اشارے کرتے ہیں کہ جہاں انسان حیران ہو جائے۔ اس سے پہلے جو ہے وہ کچھ عجیب حالات ہونے ہیں۔ دیکھیں، علامات ظہور میں سے بعض تو یہ ہوتے ہیں کہ جو مسلم ہے، مثلا توقیع امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف میں بھی کچھ اس چیز کا تذکرہ موجود ہے، لیکن کہ جب تک یہ واقعات نہیں ہوں گے، مثلا صحہ آسمانی ہے اور سفیانی کا خروج ہے، یہ سب چیزیں، فرمایا کہ جب تک یہ واقعہ نہ ہو جائے، اگر کوئی یہ کہے کہ کذب الواقتون جو وقت کو معین کرتے ہیں کہ حضرت جو ہے وہ ظہور کریں گے، وہ لوگ جو ہے جھوٹے ہیں، حضرت نے مثلا اس توقیع کے جملے ہیں۔ لیکن بات یہاں پر یہ ہوگی کہ اس سے پہلے جو علامات عامہ ہے، جو عمومی علامات ہیں، بڑے عجیب واقعات روایات میں ملتے ہیں۔ مثلا اس میں ایک یہ ہے کہ جوع اس قسم کا بھوک ہوگی، اس قسم کی بھوک ہوگی کہ انسان جو ہے وہ حتیٰ لوگ جو ہے اپنے بھوک کو مٹانے کے لیے اپنے بچوں کو فروخت کرنا شروع کر دیں گے۔ چونکہ آج کل کے اس دور میں جب تھوڑی سی بھوک ہوتی ہے نا، غربت لوگ دیکھتے ہیں، لوگ کیا کہہ دیتے ہیں، آخری زمانہ ہے اور یہ دیکھ رہے ہیں بھوک ہے۔ یہ ایسی بھوک نہیں ہے،
آج کل کے اس دور میں اتنی بھوک نہیں ہے، کام ہے، لوگ کام کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ اس زمانے میں کچھ اس قسم کی بھوک ہوگی کہ لوگ جو ہے وہ چھوٹی سی چھوٹی کم سے کم مقدار میں پیسہ اور مال لینے کے لیے حتیٰ اپنے بچوں کو فروخت کرنا شروع کر دیں گے۔ اللہ اکبر! یعنی اس قدر بھوک کا سلسلہ ہوگا آخری زمانے میں، جو حضرت جب یہ حکومت کریمہ کو جب قائم فرمائیں گے، یعنی بشریت جو ہے مکمل طور پہ، آج کے اس دور میں کوئی مایوس ہے نہیں، اس دور میں مایوس ہو جائیں گے لوگ۔ جب مایوس ہو جائیں گے پھر یہ سب چیزیں ہونی ہے۔ بھوک جو ہے وہ حد سے زیادہ، اور اس کے علاوہ جو ہے آسمانی طوفان اور عذاب یہ بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ مثلا سیلاب کا آنا فطرتی عذاب ہے، زلزلوں کا ہونا، بہت زیادہ زلزلے اس قدر وحشتناک زلزلے ہوں گے کہ انسان کی روح کانپ جائے جب اس کے سامنے ان کے بارے میں بتا۔ اور آج کے اس دور میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں زلزلہ ہوتا ہے واقعاً انسان پریشانی میں چلا جاتا ہے کہ خدایا اگر ایسا عذاب جہاں پر ہم رہ رہے ہیں اگر آ جائے تو کیا ہوگا۔ ایک ہی دن میں ہزاروں لوگ جو ہے وہ قتل ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، ہلاک ہو جاتے ہیں ایک دن میں۔ یعنی اس قسم کے واقعات کے انسان جو ہے وہ پریشان حال ہو جاتا ہے کہ اس قسم۔ تو اس میں سے ایک جو ہے وہ یہ ہے کہ خود آسمانی طوفان اور آسمانی اللہ کی طرف سے جو عذاب ہے اس کا نزول، یہ دوسری چیز جو آنے والی چیزیں ہوں گی۔ تیسری چیز جو آفت آئے گی وہ یہ ہے کہ انسان کا دشمن ہو جائے گا، ایک دوسرے کو قتل و غارت زیادہ ہو جائے گی، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جنگ شروع ہو جائیں گی، اور اس قدر جو ہے وہ جنگیں ہوں گی کہ لوگ جو ہے وہ انسان کی موت جو ہے وہ بہت چھوٹی چیز ہوگی لوگوں کے لیے، کہ یہ جو ہے وہ کچھ اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ مثلا لوگ سنیں کہ 100 بندوں کو قتل کر دیا، کہیں گے یہ تو ہوتا رہتا ہے اس قسم کا۔ یعنی انسانی نسل کشی اس کا سلسلہ ہوگا، قتل و غارت، اور وہ بھی یہ ہے کہ پہلے جب کوئی مرتا تھا تو تھوڑی بہت انسان کو وہ ہوتی تھی کہ آخرکار یہ ظلم ہوا ہے یا مثلا اگر فوت ہو جائے، لیکن اس دور میں بالکل یہ ضمیر جو ہے وہ نہیں رہے گا کہ کوئی جو ہے وہ کسی کو کیا ہوا۔ اور اس کے علاوہ ان چیزوں کے علاوہ جو ایک چیز بڑی وہ ہے کہ جو آخری زمانے میں آنے والی ہے وہ یہ ہے کہ معاشی جنگ طوفان، ان کے علاوہ جو ایک چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑی جنگ بعض روایات میں ایسا ملتا ہے جس کی تفسیر ایسی ہوتی ہے کہ جیسے کوئی جنگ وغیرہ ہونے والی ہے، بہت بڑی جنگ، اور اس میں جو ہے وہ کروڑوں کی تعداد میں، چونکہ وہ کہتے ہیں کہ 1/3 حصہ یہ جو ہے وہ لوگ قتل ہو جائیں گے۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ آج کل کے دور میں جو ویپنز ہے اگر اس کا استعمال کیا جائے، حقیقت بات یہ ہے کہ جیسے سنتے آ رہے ہیں کہ اس قسم کے ویپنز بنائے گئے ہیں، اگر ان کو انہوں نے چلانا شروع کر دیا، جو کہ اس کے نمونے آپ دیکھ بھی رہے ہیں بعض جگہوں پر جیسے استعمال کرتے ہیں، تو کسی جگہ پر جب جاتا ہے شہروں میں ویرانی پڑ جاتی ہے، تو وہ ویپنز کا اگر استعمال کرنا شروع کر دے تو ہو سکتا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے جو حکومت کریمہ جو ہے ان کے بعد حضرت ظہور فرمائیں گے۔ وقت ہمارا انتہا پر ہے، انشاءاللہ اسی عنوان سے گفتگو کریں گے، حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔